اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77-78 پر ایک حدیث اس طرح لائے ہیں۔ یہ حدیث انتہائی غور و فکر کے قابل ہے۔ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جنگ میں ایک مسلمان ایک مشرک پر غالب آ گیا۔ جب مسلمان نے اسے تلوار سے قتل کرنا چاہا تو اس نے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ بات بطور خاص یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس مشرک نے فقط لا الہ الا اللہ کہا تھا اور ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا تھا۔ بہرحال وہ مسلمان پھر بھی باز نہ آیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر اس قاتل مسلمان کے دل میں خالش پیدا ہوئی تو اس نے ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ جب وہ قاتل مسلمان فوت ہو گیا تو اس کی تدفین کے بعد اگلے دن دیکھا گیا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہے۔ اس کے ورثاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دوبارہ دفن کر دو۔ پھر دوبارہ دفن کیا گیا تو اگلے دن پھر یہی ماجرا ہوا۔ اسے تیسری بار دفن کیا گیا تو پھر زمین نے اس کی لاش باہر پھینک دی۔ تب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنے والے کی لاش قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے اسے کسی غار میں پھینک دو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اس سے بھی برے اشخاص کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو تمہارے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے ایسا کیا ہے، تا تم میں سے کوئی شخص آئندہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شخص کو قتل نہ کرے۔ سامعین و ناظرین کرام، مذکورہ حدیث میں بیان ہونے والا واقعہ ایک عبرت ناک واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک انسان کے دل و دماغ، روح و جان اور جسم پر لرزہ طاری کر دے۔ آج کا مسلمان ملا احمدیت دشمنی کو انتہا تک پہنچائے ہوئے ہے اور قرآن مجید اور حدیث میں بیان فرمودہ ایسی پاکیزہ تعلیم سے عبرت حاصل نہیں کر رہا۔ آج کا مسلمان ملا خدا تعالیٰ سے پورے طور پر بے خوف ہو چکا ہے۔ اگر یہ لوگ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے والے ہوتے تو کبھی تو سوچتے کہ احمدیوں کے خلاف لوگوں میں فتنہ فساد پھیلانے والے ایسے افعال شنیعہ کا ان کے پاس کیا جواز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مذہب کو محض رسم و رواج کے طور پر مان رہے ہیں۔ یہ مردہ لوگ ہیں، کیونکہ زندہ وجود تو حرکت قبول کرتا ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن پر اسلام کی ایسا پاکیزہ تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کاش مسلمان ملا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں بیان فرمودہ ان الفاظ پر گہرا غور و فکر کرے، یہ کہ زمین اس سے بھی برے اشخاص کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو تمہارے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے ایسا کیا ہے، تا تم میں سے کوئی شخص آئندہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شخص کو قتل نہ کرے۔ اور حدیث کی کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان میں ایک حدیث اس طرح بھی بیان ہوئی ہے، یہ کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر پر تلوار اٹھائی۔ اس کافر نے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ۔ خاکسار پھر بیان کرتا ہے کہ یہ بات بطور خاص یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس کافر نے فقط لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اس لیے قتل کر دیا کہ ان کے خیال میں یہ کلمہ توحید کا اعلان دل سے نہیں کر رہا تھا، بلکہ محض جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے بار بار فرمایا الا شققتا عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، کہ اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مذکورہ فرمان سے بخوبی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی شخص کو کسی کے بارے میں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں شخص محض زبان سے اپنے ایمان کا یا اپنے اسلام کا اقرار کر رہا ہے اور دل سے اس کا قائل نہیں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے یہ فکرہ کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا، بار بار اتنی بار دہرایا اور اتنی بار دہرایا کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، اور اس طرح مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی نہ دیکھنی پڑتی۔ اس مذکورہ حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ فتویٰ ہمیشہ کسی کی زبان کے اقرار پر لگایا جاتا ہے، نہ کہ اس کے دل کی حالت پر، کیونکہ دل کی حالت صرف خدا جانتا ہے۔ کوئی ایک انسان نہیں جانتا کہ کسی دوسرے انسان کے دل میں کیا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بذریعہ وہی خبر دے دے کہ فلاں انسان کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ اور مسلمان ملا کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اب ہر قسم کی وحی بھی بند ہو چکی ہے، تو پھر مسلمان ملا کا محض اپنی اکثریت کے گھمنڈ میں ایسے فیصلے اور فتوے صادر کرنے کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے، جبکہ موجودہ زمانہ کے مسلمان کئی ایک فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ تمام فرقوں کے ایک دوسرے فرقوں کے خلاف کفر اور واجب القتل ہونے کے فتوے موجود ہیں، اور بعض فرقوں میں تو فرقوں کے بانیوں کے نام سے کالمے بھی بن چکے ہیں۔ مثلاً دیوبندی فرقہ جو کہ عالمی مجلس سے ختم نبوت کا علمبردار بنا ہوا ہے، اس فرقہ کا ایک کلمہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اس کلمہ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مولانا اشرف علی فناف الرسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین تھے، اور جب کلمہ میں اشرف علی رسول اللہ کہا جاتا ہے تو اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، مذہبی انتہا پسندی اور جبر و استبداد و ظلم کی انتہا ہے کہ یہ عجیب منطق ہے کہ دیوبندی فرقے کے لوگ اشرف علی رسول اللہ کہیں تو اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہی مقصود ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی تقاریر میں اور اپنی تحریرات میں اللہ تعالیٰ کی قسموں کے ساتھ اعلان کریں اور بار بار اعلان کریں، اور جماعت احمدیہ کا بھی یہی دستور العمل ہو کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو مسلمان ملا جماعت احمدیہ کے افراد کے دل پر فتویٰ لگائے کہ احمدی لوگ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے احمدیوں کی مراد مرزا صاحب ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے احمدیہ مخالف ملا کے بارے میں سچی تو فرمایا تھا کہ اس وقت علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان ملاؤں نے جب امام آخر الزماں کا انکار کیا ہے تو پھر یہ لوگ اپنے انکار کے جواز میں جماعت احمدیہ کا اپنی طرف سے اپنی پسند کا مذہب بنا کر جماعت احمدیہ پر بزور طاقت ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ملا قرآن مجید اور حدیث میں مسلمان کی بیان کردہ
تعریف سے بھی کلی طور پر انحراف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت الحجرات کی آیت 15 میں بیان فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا، اعراب یعنی جنگلی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، یعنی یہ کہ کلمہ پڑھ لیا اور مومن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل لم تؤمنوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، یعنی ابھی مکمل طور پر مومن نہیں بنے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یعنی یہ کہ ظاہری طور پر مسلمان ہوئے ہو مگر ابھی پورے طور پر اسلام پر عمل کر کے اعمال صالحہ کی پورے طور پر توفیق نہیں پائی۔ اب اس مذکورہ آیت سے مترشح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ یہ جنگلی لوگ کلمہ اسلام پڑھ کر ظاہری رنگ میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مگر ابھی ان کو پورے طور پر اسلام کی معرفت حاصل نہیں ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں میں کس طرح کی تبدیلی چاہتا ہے۔ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ ان جنگلی لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیتے، بلکہ ان کو حق دیا، قولو اسلمنا، کہ وہ خود کو مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری باب کتابۃ الامام الناس میں ہے یہ کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مدینہ میں مسلمانوں کی فہرست تیار کرنے کا حکم دیا تو ہدایت فرمائی، اکتبوا لی من یلفظ بالاسلام من الناس، یہ کہ لوگوں میں سے جو شخص اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے اس کا نام میرے لیے تیار ہونے والی فہرست میں لکھ لو۔ اور حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسلمان کی تعریف اس طرح بیان فرمائی گئی ہے یہ کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وآکل ذبیحتنا، یعنی یہ کہ جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، فذلک المسلم، تو وہ مسلمان ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، ایسا مسلمان جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ضمانت حاصل ہے، فلا تکفروا اللہ فی ذمتہ، پس تم خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی ضمانت مت توڑو۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ مسلمہ کے بالمقابل کھڑے ہونے والے آج کے ائمۃ الکفر ان نام نہاد پیروں، سجادہ نشینوں اور ملاؤں کی اولاد میں سے ہیں جو 19ویں صدی عیسوی کے آخری سالوں میں عیسائی پادریوں اور ہندو پرچارکوں کا سامنا کرتے وقت دم دبا کر بھاگ رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عملی گواہی سے آپ علیہ السلام کے دعوی امام مہدی و مسیح موعود کو متحقق کر کے دکھا دیا، اور آپ علیہ السلام کے ذریعہ وہ بنیادی کام ہو چکا جو امام مہدی و مسیح موعود کا تھا۔ اسلام کے بالمقابل تمام دیگر مذاہب دلائل کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں، اسلام سے مرتد ہونے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح کے زیر نگرانی و زیر ہدایت غلبہ اسلام کی شاہراہ پر گامزن ہے، اور آج کی دنیا کا دانشور جماعت احمدیہ کی ان کوششوں کو اسلام کی نشأت ثانیہ سے تعبیر کر رہا ہے، بقول شخص یہ کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود اسی کی لگائی ہوئی ہے، مگر پاکستان کا مفاد پرست اور کرپٹ سیاستدان اور بد عقائد اور بد اعمال ملا اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے
نہ صرف یہ کہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے، بلکہ جاہل عوام الناس کو احمدیوں کو قتل کرنے پر بھی اکسا رہا ہے، اور یہ اسلام کا نام نہاد ٹھیکیدار بن گیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کے سیاہ باب کو بھول گیا ہے۔ یہ کہ تاریخ کے اس سیاہ باب کو کس نے کس طرح ایک روشن باب اور تابناک مستقبل سے بدل دیا ہے۔ ان بد عقائد اور بد اعمال مسلمانوں کی حالت اور جماعت احمدیہ کی حالت پر یہ شعر صادقت ہے، یہ کہ کیا زنجیر مجھ کو چارہ گر نے کن دنوں میں، جب ادب کی قید سے وہ شوق بے پرواہ نکل آیا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔